غزہ کی سرحد کے پاس اسرائیلی کنٹرولڈ علاقوں کے اندر ایک ریم کا علاقہ ہے. ریم کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے اسرائیل کے اندر. وہاں پر کچھ ہزار کی آبادی اس علاقے کے اندر رہتی ہے. اب وہاں پہ ایک میوزک فیسٹیول چل رہا تھا 7 اکتوبر کو، جس روز حماس نے حملہ کیا. تو ریم میں ایک میوزک فیسٹیول چل رہا تھا، بہت بڑا میوزک فیسٹیول، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے. اس کی فوٹیجز ساری دنیا میں گئیں. اس میوزک فیسٹیول میں دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگ ناچنے گانے میں مصروف ہوتے ہیں کہ فائرنگ شروع ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں بھگدڑ مچ جاتی ہے. اب 360 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے اس میوزک فیسٹیول کے اندر. شروعاتی طور پر اسرائیل نے سارا کا سارا ملبہ، ظاہر سی بات ہے کہ حماس پہ ڈالا تھا کہ انہوں نے یہ ساری کارروائیاں کی ہیں، اور اس کے نتیجے میں اسرائیل کو سمپتھی بھی ظاہر سی بات ہے کہ ملی تھی. البتہ ایک بڑی چونکا دینے والی اور حیران کن اور پریشان کر دینے والی جو ڈیٹیلز ہیں، اسرائیلی میڈیا خود رپورٹ کر رہا ہے. یہ کسی اور نے الزام نہیں لگایا، اسرائیلی میڈیا نے خود انویسٹیگیشن کر کے وہ فائنڈنگز جو ہیں وہ پبلش کی ہیں. اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 360 لوگ مارے گئے، یہ ہمارے بندوں نے، اپنوں نے مارے ہیں، ہمارے والوں نے مارے ہیں. اوپر ہیلی کاپٹر سے فائرنگز ہو رہی تھیں، اسٹرائکس ہو رہی تھی. حماس والوں کو ڈھونڈنے کے چکر میں، ان کو مارنے کے چکر میں ہم نے اپنے ہی لوگوں کے اوپر یہ ساری کارروائی جو ہے وہ کی تھی. اب یہ بڑی حیران کن بات ہے. اور دیکھیں، میں شاید اس پہ بلیو نہ کرتا، لیکن اسرائیل کا چونکہ اپنا میڈیا کہہ رہا ہے تو اس لیے یہ پڑھ کے مجھے بہت حیرت ہوئی. ہارٹس اسرائیلی نیوز آؤٹ لیٹ ہے، ان کی فائنڈنگز اصل میں آئی ہوئی ہیں جو کہ دنیا بھر کے نیوز آؤٹ لیٹس میں پبلش بھی ہوئی ہیں. TRT ورلڈ ترکی کا نیوز آؤٹ لیٹس میں آپ کو دکھاتا ہوں. انہوں نے ہارٹس کی اس انویسٹیگیٹو سٹوری پر لکھا ہے کہ اسرائیلز آرمی ہیلی کاپٹر ہٹس اسرائیلی فیسٹیول گوئرز ڈیورنگ حماس اٹیک. Latest findings reported by Haaretz newspaper say some Israeli forces also decided to use artillery shells against Hamas independently without getting permission from their superiors. اب یہ انپروفیشنل بیہیویئر کو ظاہر کرتا ہے اسرائیلی فورسز کے کہ ان کے جو نیچے والے آفیسرز ہیں، اوپر والوں سے پوچھے بنا انہوں نے ایسے جدید اور بڑے ہتھیار یوز کیے جس کی وجہ سے جانی نقصان زیادہ ہو گیا. یعنی حماس والوں کو تو اتنا نقصان نہیں ہوا، اپنے والوں کو زیادہ ہو گیا، اور یہ جو بندے مرے ہیں اس میں ہمارے والوں کا بھی قصور ہے. ایک بہت بڑی خبر میرے خیال سے یہ ایک چھپی ہے، اور اس کا یقینی طور پر اسرائیل کے اندر جو پولیٹیکل سیناریو ہے اس کے اوپر اثر پڑے گا. ہارٹس کی آپ کو وہ سٹوری ذرا دکھا دیتا ہوں. اس میں وہ کہتے ہیں اسرائیلی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ حماس لائکلی ڈیڈنٹ ہیو ایڈوانس نالج آف نوا فیسٹیول. وہاں پر جو فیسٹیول چل رہا تھا وہ کہتے ہیں غالباً ان کو پتہ نہیں تھا پہلے سے. یہ جب آ رہے تھے تو ان کو شاید اس کا علم نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی فیسٹیول چل رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں سینئر اسرائیلی سیکیورٹی آفیشلز اسٹیمیٹ دیٹ حماس فاؤنڈ آؤٹ اباؤٹ دی نووا میوزک فیسٹیول تھرو ڈرونز اور فرام دوز فلائنگ ان پیراشوٹس اینڈ ڈائریکٹڈ دی ٹیررسٹ ٹو دی لوکیشن یوزنگ دیئر کمیونیکیشن سسٹمس. تو یہ ایک بہت بڑی ڈسکوری ہوئی ہے میرے خیال سے، اور یقینی طور پر اس کا اسرائیلی جو انٹرنل پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اوپر اثر پڑے گا. نیتن یاہو کے اوپر اس کا سارا ملبہ آخر میں اسی کے اوپر گرنا ہے. فورسز بھی ان کی ادھر ادھر ہو جائیں گی اور سارا کا سارا ملبہ آخر میں اس کے اوپر گرے گا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں نیتن یاہو نے ایک ٹویٹ کی تھی اور وہ ٹویٹ بعد میں ڈیلیٹ کر دی تھی. اس ٹویٹ کے اندر نیتن یاہو نے کلیم کیا تھا کہ مجھے تو شین بیتھ نے اور موساد والوں نے کچھ بتایا ہی نہیں تھا کہ کوئی اس طرح کی کارروائی ہو رہی ہے وہاں پہ، حماس کو اس طرح کی کارروائی کرنے کا سوچ رہے، تو انہوں نے تو مجھے بتایا ہی نہیں تھا. بلکہ اس نے کہا کہ اس واقعے سے کچھ روز پہلے بھی جب میں نے بریفنگ لی تھی تب بھی مجھے نہیں بتایا گیا تھا. تو اس کے بعد اس کے اوپر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ آیا اور اس نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی تھی. تو یہ والا جو بھی واقعہ ہوا ہے، نام ان کی فوج کا آ رہا ہے اسرائیل کی کہ انہوں نے یہ کارروائی کی، لیکن آخر میں میرے خیال سے اس کا ملبہ نیتن یاہو کے اوپر گرے گا. اچھا، ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ مسلمان دنیا جو ہے وہ چائنا پہنچ گئی ہے. سعودی عرب، اردن، مصر اور انڈونیشیا اور OIC کے جو ڈیلیگیشنز ہیں، جو فارن منسٹرز ہیں، وہ وہاں چائنا پہنچے اور وانگ یی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور اچھی ملاقات رہی. اور چائنا سے انہوں نے کہا ہے آفیشیلی کہ آپ اس مسئلے کو ریزالو کریں. امریکہ فیل گیا ہے نا، امریکہ نے بڑا ڈس اپوائنٹ کیا ہے ان کو، مسلم ورلڈ کو، اور وہ چائنا کے پاس پہنچے ہوئے ہیں. فائنینشیل ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے. وانگ یی نے 2-3 بڑی امپورٹنٹ لائنیں کہی ہیں، وہ ذرا میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. فائنینشیل ٹائمز کہتا ہے کہ عرب فارن منسٹرز پریس چائنا ٹو سپورٹ اینڈ ٹو اسرائیل حماس فائٹنگ. Wang Yi backs immediate ceasefire as Beijing seeks to step up influence in Middle East. اس میں وہ وانگ یی کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں
کہ فارن منسٹر وانگ یی who received the delegation said the most urgent task was to achieve an immediate ceasefire in Gaza and that Beijing firmly supported the just cause of Palestinian people, adding China is a good friend and brother to many Arab and Islamic countries. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ China opposes any forced displacement and relocation of Palestinian civilians. Wang said Israel should stop collective punishment of the people of Gaza, open humanitarian corridors as soon as possible and prevent larger scale humanitarian disaster. چائنا نے کہا کہ ہمارے جو مسلم دنیا ہے وہ تو ہمارے بھائی ہیں سارے کے سارے مسلمان. اور ایک انٹرسٹنگ بات انہوں نے یہ کی کہ اس کے مستقبل کا جو فیصلہ ہوگا نا، غزہ کے مستقبل کا فیصلہ وہ غزہ والے ہی کریں گے، فلسطینی کریں گے، باہر والے کسی کو اجازت نہیں ہے. چائنا نے اپنا اسٹانس کلیئر کر دیا ہے کہ باہر والے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا فیصلہ ان کے اوپر مسلط کریں. تو اس سے انڈیکیشن یہ مل رہا ہے کہ وہ جو ایک کہیں نہ کہیں پہ سوچ چل رہی تھی کہ کوئی انٹرنیشنل فورس یہاں پر ڈپلوائے کریں گے اسرائیلی آرمی کو نکال کے، تو اس کو میرے خیال سے انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے اور انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ جس کو فلسطینی ووٹ دیں گے، جس کو فلسطینی چاہیں گے، غزہ پہ حکومت ان کی رہے گی. چائنا کا اسٹانس کلیئر ہو گیا ہے اور چائنا کے بعد ایک اور بڑے امپورٹنٹ ملک کی طرف یہ ڈیلیگیشن جانے والا ہے فارن منسٹرز کا، اور وہ والا جو ملک ہے وہاں پر ان کی موجودگی کو امریکہ بالکل پسند نہیں کرے گا. اس ملک کا نام ہے رشیا. رشیا جا رہے ہیں چائنا کے پاس، یہ جو مسلمان ممالک ہیں، پوری مسلم ورلڈ جا رہی ہے ایک طرف سے. امریکہ کی آنکھوں کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. چائنا گئے اور چائنا سے اب رشیا جا رہے ہیں. اچھا، یہ بات جو ہے وہ ایسوسیٹڈ پریس نے بھی لکھی ہے اور اسرائیلی نیوز آؤٹ لیٹس جو ہیں انہوں نے بھی لکھی ہے. ہارٹز نے رپورٹ کیا کہ رشیا ول ہوسٹ عرب فارن منسٹرز ٹو ڈسکس وار ان غزہ. دی فارن منسٹر آف رشیا سرگئی لیوروو ول ہوسٹ فارن منسٹرز فرام دی عرب لیگ کنٹریز and the Organization of Islamic Cooperation in Moscow to discuss the war in Gaza. امریکہ کہیں پر بھی نہیں ہے اس میں. اب دیکھیے کہ بیجنگ کے اندر امریکہ نہیں تھا، ماسکو کے اندر بھی امریکہ نہیں ہے. یہ جو دنیا کی پاورز ہیں بڑی، یہ کود پڑی ہیں اس مسئلے کے اندر اور ان کے جو ڈیزائنز ہیں وہ آپ کو مختلف نظر آتے ہیں امریکن ڈیزائن سے. مین وائل سعودی کے جو فارمر انٹیلیجنس چیف ہیں پرنس ترکی الفیصل، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو حماس نے حملہ کیا ہے نا، یہ والا انسیڈنٹ ٹرننگ پوائنٹ ہے. اور ٹرننگ پوائنٹ اس حوالے سے ہے کہ یہ 2 اسٹیٹ سلیوشن کے قیام کے حوالے سے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. عرب نیوز نے ان کو رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل حماس وار اے ٹرننگ پوائنٹ ان سرچ فار جسٹ سلیوشن ٹو پیلسٹینین ایشو. تو سعودیز اس کو اس حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا معاملہ گرم ہو چکا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں نا لوہا گرم ہے ہتھوڑا پڑنے کی دیر ہے. تو سعودی کا جو فارمر انٹیلیجنس چیف ہے انہوں نے کہا یہ بڑا تگڑی ان کی انٹیلیجنس ہے، زبردست قسم کی سعودی کی انٹیلیجنس ہمیشہ سے رہی ہے، ابھی سے نہیں ہے، ڈیکیڈ سے لے کے آپ کو ان GCC والوں کی جو انٹیلیجنس ہے وہ شارپ نظر آتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو 2 اسٹیٹ سلیوشن کے حوالے سے بڑا ایک زبردست وقت آ گیا اور اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے یہ آئیڈیل ٹائم ہے.